علیہم انبیاء ہیں 1,24,000 ہیں. آخر میں امام الانبیاء تنہا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ادھر تعداد 1,24,000 ہے. لیکن یہ بتا 1,24,000 کی ہزاروں سال محنت کے نتیجے میں جنت میں کتنے جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ کی محنت کے نتیجے میں جنت میں کتنے جائیں گے؟ قیامت کے دن اصحاب جنت کی صفحے دیکھ، اہل جنت کی تعداد کو دیکھ. اہل جنت کی تعداد میں 120 صفحے بنتی ہے. کل جنتیوں کی جو صفحے ہیں ان کی تعداد 120 بنتی ہے. ان 120 میں سے 80 صفحے وہ ہے جو تنہا میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، اور 40 صفحے وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی بنتی ہے. تو پتہ یہ چلا ہے 1,24,000 کی محنت کی وجہ سے صفحے 40 بنی ہے. تنہا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے صفحے 80 بنی ہے. تو 1,24,000 محنت کرے تو جنت کی صفحے 40 بنتی ہے. تنہا مصطفیٰ محنت کرے تو جنت والوں کی تعداد 80 بنتی ہے. تو پھر مان لے وہ سارے اکثر و عملہ ہے، میرا مصطفیٰ تنہا ان کے مقابلے میں اکثر و عملہ. اس سے ایک بات ذرا توجہ سے سمجھے، ایک بات ذرا سمجھے. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن آپ میرا طرز بھی سمجھے. میں آپ سے نعرے نہیں لگواؤں گا، میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا. میں کہتا ہوں جتنے وقت نعرے پہ اتنا وقت دلیل پہ لگنا چاہیے. میں تھوڑے وقت میں دلائل زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا بات توجہ سے سمجھنا. میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا. اگر اہل جنت کی صفحے 120 بنتی ہے، ان میں میرے نبی کی وجہ سے 80 بنتی ہے، باقی انبیاء کی وجہ سے 40 بنتی ہے. ایک ہمارے ملک میں ایک فرقی چھوٹی سی ایک فتنی پیدا ہوئی ہے. پہلے سرگودا نہیں تھی، اب سرگودا میں داخل ہوئی ہے. اس کو نکال دے، آئندہ نسلیں برباد ہوں گی. اس کا رستہ روک دے، آئندہ نسلیں محفوظ نہیں ہوں گی. اس فتنی کا نام انہوں نے جماعت المسلمین رکھا ہے. کام جماعت المکفرین شروع کیا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. دیوبند والوں کا کام یہ ہے کافر کو مسلمان بنانا ہے. ان کا کام یہ ہے مسلمان کو کافر بتانا ہے. مسلمان کو کافر بتانا کمال نہیں ہے، کافر کو مسلمان بنانا کمال ہے. ان کا ایک لڑکا ہمارے آدمی سے بحث کرنے لگا، ہم حق والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم حق والے نہیں ہو. اس لڑکے نے بہت پیارا جواب دیا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کبھی جواب دلیل سے دیتے ہیں، کبھی جلیل جفا سے دیتے ہیں. دلیل کا معنی اصول کے مطابق جواب ہے، اور جفا کا معنی اصول نہیں دیکھتا. وہ دیکھتے ہیں میرا مخالف قابو آیا یا نہیں آیا، یہ جوڑ بنا نہیں بنا اس کو چھوڑ دے، مخالف گرا یا نہیں گرا. اسے جٹ جفا کہتے ہیں. جب مقابلے میں دو پہلوان ہیں، ایک پہلوان دوسرے کو گرائے، کشتی کی کشتی کے اصولوں سے گرائے تو ریفری فاتح قرار دیتا ہے. کشتی کے اصول کو توڑ کے گرائے ریفری فاتح قرار نہیں دیتا. تمہیں یوں سمجھ شاید نہ ہے. میں نئی نسل کو مثال دوں گا. اگر دو ٹیمیں میدان کے نکل میں کرکٹ کھیلے، اس میں ایک بیٹ لے کے کھڑا ہے، دوسرا بولر بالنگ کرا رہا ہے، لیکن اس نے بال اگر کرائی ہے اور اس نے بٹا بال کرائی ہے تو ریفری اس کو فاتح قرار نہیں دیتا. یہ وکٹ اڑا بھی دے تو کہتا ہے وہ آؤٹ نہیں ہے. بھائی اس نے بال کرائی، وکٹ اڑ گئی ہے، آؤٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اس لیے کہ بال یہ بٹا بال ہے، یہ کرکٹ کے قانون کے مطابق نہیں ہے. اسے میں کہتا ہوں لیکن دیہات والے یہ نہیں دیکھتے یہ اصول کے مطابق ہے یا نہیں. وہ دیکھتے ہیں بولنگ سے اس کی وکٹ اڑی ہے لہذا اس کو شکست مان لی جانی چاہیے. ایک ہوتا ہے جٹ جفا، ایک ہوتی ہے دلیل کی باتیں. کبھی دلیل بندے کے پاس نہیں ہوتی، وہ جٹ جفے سے مقابل کو قابو کر لیتا ہے. ہندوستان میں مناظرہ تھا، مناظرے میں ادھر عیسائی ہے، ادھر مسلمان مولوی صاحب ہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. عیسائی پیدری کہنے لگا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. دلائل چلتے رہے، گرما گرم بحث ہوتی رہی. ایک جٹ درمیان میں کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا مولوی جی ایک منٹ مجھے بولنے دو، یہ چوڑا تم سے قابو نہیں آئے گا. مولوی صاحب کہنے لگے یہ کھڑان قسم کا پادری ہے، مجھ سے بات کم، مجھ سے 1 گھنٹہ ہو گیا، یہ قابو نہیں آ رہا، تو دلیل کیسے دے گا؟ لوگوں نے کہا قبلہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے 1 گھنٹہ زور لگایا، اس جٹ کو بھی ایک بات کر لینے دو. وہ جٹ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے عیسائی پادری سے کہنے لگا بھئی دیکھ تو کہتا ہے یہ عیسیٰ خدا کا باپ ہے، عیسیٰ خدا کا
کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو نے خدا کو عیسیٰ کا باپ کہا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا یہ دس خدا دی عمر کتنی ہے؟ یہ بتا خدا کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ازل سے ہے، اربوں خربوں سال سے زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتا خدا دی طاقت کتنی ہے؟ خدا کی قدرت کتنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اس نے کہا پھر کچھ شرم کر لے، عمر دیکھ تو غیر محدود ہے، طاقت دیکھ تو غیر محدود ہے، اور جمعہ ایک عیسیٰ ہے، پھر خدا منو من عمر 60 سال ہے تو جمعے 10 رہے۔ پھر خدا تو مجھے ماننا، یہ کیسا خدا ہے؟ اتنی بڑی عمر ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اور ایک بیٹا پیدا کیا، یہ بھی کوئی خدا ہے؟ پھر خدا مجھے مان لے، میری عمر 60 سال ہے اور میرے 10 بیٹے ہیں، تجھے حیا بھی نہیں آتی؟ یہ خدا کا عیب ہے یا خدا کی خوبی ہے جو تو نے عیسیٰ کو باپ مانا؟ میں زندہ ہوں، دیکھ میں ذمہ دار آدمی ہوں، میرے سامنے کو میرے بیٹے کو ہاتھ لگائے میں گردن نہ اڑا دوں۔ یہ کیسا باپ ہے کہ لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا ہے اور باپ بچا بھی نہیں سکا؟ یہ تو نے خدا کی تعریف کی ہے یا خدا کی مذمت کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے اور سولی پہ چڑھانا بھی مانتا ہے۔ ہم مسلمان بیٹا بھی نہیں مانتے اور ان کا سولی پہ چڑھنا بھی نہیں۔